سوچئے، اگر پیسے صرف کاغذ نہ ہوتے، اگر بینک کے بغیر بھی دنیا بھر میں پیسہ بھیجنا ممکن ہوتا، اگر ایک ایسا فائنینشیل سسٹم ہوتا جسے کوئی گورنمنٹ، کوئی بینک اور کوئی ایک کمپنی کنٹرول نہ کر سکتی۔ کچھ سال پہلے یہ سب صرف ایک خیال لگتا تھا، لیکن آج یہ حقیقت بن چکا ہے۔ آج کرپٹو صرف ایک انویسٹمنٹ نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، فائنانس اور انوویشن کا نیا دور بن چکا ہے۔ ہر دن بلین ڈالرز کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، ہر روز نئے پروجیکٹس لانچ ہوتے ہیں، اور ہر سال لاکھوں لوگ اس مارکیٹ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس پوری دنیا میں ایک سوال آج بھی سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، آخر سب سے پاورفل کرپٹو کرنسی کون سی ہے؟ کیا بٹ کوائن جو سب سے پہلی کرپٹو کرنسی تھی اور جسے ڈیجیٹل گولڈ کہا جاتا ہے، یا ایتھیریم جس نے بلاک چین کو صرف پیمنٹ تک محدود نہیں رکھا بلکہ سمارٹ کنٹریکٹس، DeFi اور NFTs کے ذریعے ایک نئی ڈیجیٹل اکانومی کی بنیاد رکھی، یا پھر وہ نئے آلٹ کوائنز جو اسپیڈ، لو ٹرانزیکشن فیس اور نئے فیچرز کے ساتھ بٹ کوائن اور ایتھیریم کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آج مارکیٹ میں صرف 2 یا 3 کوائنز نہیں بلکہ ہزاروں کرپٹو کرنسیز موجود ہیں۔ کچھ پروجیکٹس چند مہینوں میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، کچھ انویسٹرز کو ملینئر بنا دیتے ہیں، اور کچھ ایسے کوائنز بھی ہوتے ہیں جو صرف ہائپ کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے مشہور ہوتے ہیں، پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ کرپٹو کرنسیز نے اپنی ٹیکنالوجی اور ریئل ورلڈ یوز کیسز کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز اور انسٹیٹیوشنز کی توجہ حاصل کی۔ اسی لیے آج ایک سوال صرف یہ نہیں کہ کس کوائن کی پرائس زیادہ ہے، اصل سوال یہ ہے کون زیادہ سیکیور ہے، کون زیادہ فاسٹ ہے، کون زیادہ ڈی سینٹرلائز ہے، کون ڈیولپرز کی پہلی چوائس ہے، اور سب سے اہم، آنے والے 10 سالوں میں کون کرپٹو مارکیٹ پر حکومت کرے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم صرف ہیڈ لائنز نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم بٹ کوائن اور تمام کوائنز کی اصل طاقت دیکھیں گے۔ دی کنگ آف کرپٹو۔ ہر ریولیوشن کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اور بٹ کوائن کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک فائنینشیل کرائسس سے۔ 2008 دنیا کی اکانومی بری طرح ہل چکی تھی، بڑے بڑے بینک کولیپس کر چکے تھے، اور اسی دوران ایک نیو فائنینشیل سسٹم بنایا گیا، ایک ڈیجیٹل کرنسی لانچ کی گئی جس کا نام تھا بٹ کوائن۔ ستوشی ناکاموتو، اس شخص نے ایک ڈاکومنٹ پبلش کیا۔ اس ڈاکومنٹ میں ایک نیا آئیڈیا پیش کیا گیا، ایسا ڈیجیٹل پیسہ جو کسی بینک یا گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہ ہو۔ کچھ مہینے بعد جنوری 2009 میں بٹ کوائن نیٹ ورک لانچ ہوا اور پہلا بلاک مائن کیا گیا۔ اسی بلاک کو جینیسس بلاک کہا جاتا ہے۔ اس وقت شاید کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ایک دن $1 ٹریلین مارکیٹ کی بنیاد بن جائے گا۔ بلاک چین ایک ایسا نیٹ ورک ہے جہاں پر تمام ٹرانزیکشن پرماننٹلی ریکارڈ ہوتی ہیں۔ ایک بار ریکارڈ ہونے کے بعد اسے بدلنا یا ڈیلیٹ کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بٹ کوائن کو دنیا کی سب سے سیکیور ڈیجیٹل کرنسی میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ بٹ کوائن کی سپلائی بھی یونیک ہے۔ اس دنیا میں صرف 21 ملین بٹ کوائن ہی کبھی ایگزسٹ کریں گے۔ بٹ کوائن کی ٹرانزیکشن کبھی کبھی سلو ہو جاتی ہے، نیٹ ورک بزی ہونے پر ٹرانزیکشن فیس بھی کافی بڑھ جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات بٹ کوائن کو صرف ڈیجیٹل منی کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس پر ایڈوانس ایپلیکیشنز بنانا ایتھیریم کے مقابلے میں کافی لیمیٹڈ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ بٹ کوائن کو ویلیو اسٹور مانتے ہیں، دوسرے لوگ فیوچر کی ٹیکنالوجی کے لیے ایتھیریم اور نئے آلٹ کوائنز کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایتھیریم، دی بلاک چین دیٹ چینجڈ ایوری تھنگ۔ بٹ کوائن نے دنیا کو دکھایا کہ ڈیجیٹل منی ممکن ہے، لیکن کچھ ڈیولپرز نے ایک اور بڑا سوال پوچھا، اگر بلاک چین صرف پیسہ بھیجنے کے لیے نہیں بلکہ پورا انٹرنیٹ چلانے کے لیے یوز ہو سکتی ہو تو؟ اسی سوچ نے جنم دیا ایتھیریم کو۔ 2015 میں ایتھیریم لانچ ہوا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد صرف اور کرپٹو کرنسی بنانا نہیں تھا، اس کا مشن تھا بلاک چین کو ایک پروگرامیبل پلیٹ فارم بنانا جہاں ڈیولپرز اپنی ایپلیکیشنز بنا سکیں بنا کسی سینٹرل اتھارٹی کے۔ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ڈی سینٹرلائز فائنانس یعنی DeFi کا جنم ہوا۔ ایتھیریم نے صرف فائنانس کو نہیں بدلا، اسی بلاک چین پر NFTs کا بوم آیا، بلاک چین گیمز بنی، ہزاروں ڈی سینٹرلائز ایپلیکیشنز لانچ ہوئیں، اور آج بھی دنیا کے سب سے زیادہ بلاک چین ڈیولپرز ایتھیریم ایکو سسٹم میں کام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایتھیریم کو اکثر بلاک چین کی آپریٹنگ سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے پروجیکٹس بھی آئے جو کہتے تھے ہم ایتھیریم سے زیادہ فاسٹ ہیں، ہماری فیس کم ہے،
لیکن کیا یہ واقعی ایتھیریم اور بٹ کوائن کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں یا پھر یہ صرف ایک ٹیمپریری ٹرینڈ ہے؟ دی رائز آف آلٹ کوائنز۔ بٹ کوائن نے کرپٹو کرنسی کا کانسیپٹ دیا، ایتھیریم نے بلاک چین کو اپلیکیشنز کی دنیا میں لا کھڑا کیا، لیکن ان دونوں کی سکسیس کے بعد ایک نئی ریس شروع ہوئی، وہ تھی آلٹ کوائنز کی ریس۔ آلٹ کوائن کا مطلب ہے بٹ کوائن کے علاوہ ہر کرپٹو کرنسی۔ کرپٹو کرنسی میں بہت سے نئے پروجیکٹ شامل ہوئے، ہر پروجیکٹ کا ایک ہی دعویٰ ہوتا ہے، ہم بٹ کوائن سے فاسٹ ہیں، ہم ایتھیریم سے سستے ہیں اور ہم بلاک چین کا فیوچر ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سولانا کی۔ سولانا نے اپنی پہچان بنائی لائٹننگ فاسٹ ٹرانزیکشن اور بہت کم فیس کی وجہ سے۔ جہاں کچھ بلاک چینز کو ٹرانزیکشن کنفرم کرنے میں وقت لگتا ہے، وہیں سولانا ایک سیکنڈ میں ہزاروں ٹرانزیکشن پروسیس کر سکتا ہے۔ لیکن اس نیٹ ورک کو کئی دفعہ آؤٹیجز کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ریلائبلٹی پر سوال اٹھتے رہے۔ اب بات کرتے ہیں BNB چین کی۔ یہ بلاک چین ایک بڑے کرپٹو ایکسچینج کے ایکو سسٹم کا حصہ ہے۔ لو فیس اور فاسٹ سپیڈ کی وجہ سے بہت سے ڈیولپرز نے اس پر اپنے پروجیکٹس لانچ کیے، لیکن کچھ لوگ اس پر زیادہ سینٹرلائزیشن ہونے کی وجہ سے تنقید بھی کرتے ہیں۔ اگر انٹرنیشنل پیمنٹس کی بات ہو تو XPR کا نام ضرور آتا ہے۔ اس پروجیکٹ کا فوکس بینکس اور فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے لیے فاسٹ کراس بارڈر ٹرانزیکشنز کو آسان بنانا ہے۔ لیکن اس پروجیکٹ نے ریگولیٹری چیلنجز کا بھی سامنا کیا، جس نے کئی سالوں تک اس کی گروتھ کو افیکٹ کیا۔ اب ہے کارڈانو۔ کارڈانو نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا۔ اس بلاک چین کی ڈیولپمنٹ ریسرچ اور اکیڈمک ریویو کے ذریعے کی گئی۔ سپورٹرز کا کہنا ہے کہ اس اپروچ کی وجہ سے نیٹ ورک زیادہ سیکیور اور سسٹینیبل ہے، لیکن اس کی ڈیولپمنٹ کی سپیڈ دوسرے پروجیکٹس کے مقابلے میں کافی سلو رہی۔ لیکن ہر آلٹ کوائن سکسیسفل نہیں ہوتا، اسی لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ صرف ہائپ دیکھ کر انویسٹمنٹ کرنا سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان سب کوائن میں سے کون سا کوائن ونر ہے۔ اگر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل گولڈ کی بات ہو تو بٹ کوائن آج بھی مارکیٹ کا کنگ مانا جاتا ہے۔ اگر انوویشن، اسمارٹ کانٹریکٹس اور ڈی سینٹرلائزڈ اپلیکیشنز کی بات ہو تو ایتھیریم سب سے آگے نظر آتا ہے۔ اور اگر سپیڈ، لو فیسز اور نئے یوز کیسز کی بات کریں تو سولانا، XRP، BNB، کارڈانو اور دوسرے آلٹ کوائنز اس انڈسٹری کو تیزی سے ایوالو کر رہے ہیں۔ لیکن کرپٹو کی دنیا میں کوئی بھی کوائن پرفیکٹ نہیں مانا جاتا، ہر پروجیکٹ کی اپنی اسٹرینتھس ہیں اور اپنے چیلنجز بھی۔ 2009 میں بٹ کوائن نے ایک ریولیوشن شروع کی، 2015 میں ایتھیریم نے بلاک چین کی ڈیفینیشن بدل دی، اور آج آلٹ کوائنز نئے آئیڈیاز کے ساتھ اس ٹیکنالوجی کو اور آگے لے جا رہے ہیں۔ اصل جیت اس بلاک چین کی ہوگی جو سب سے زیادہ سیکیور، ریلائیبل اور ریئل ورلڈ پرابلمز کو سالو کرے گی۔ اس لیے سکسیسفل انویسٹر صرف ہائپ کو فالو نہیں کرتے، بلکہ وہ ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں اور ریسرچ کر کے پھر ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر سپیڈ کی بات کریں تو یہاں پکچر بالکل بدل جاتی ہے۔ بٹ کوائن کا فوکس سیکیورٹی ہے، سپیڈ نہیں۔ ایتھیریم نے بھی سپیڈ امپروو کی ہے، لیکن کچھ نئے بلاک چینز اس میدان میں کافی آگے نظر آتے ہیں۔ سولانا اور کچھ دوسرے ماڈرن نیٹ ورک سیکنڈ کے اندر ہزاروں ٹرانزیکشن پروسیس کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ٹرانزیکشن فیس کی۔ نیٹ ورک بزی ہونے پر بٹ کوائن اور ایتھیریم کی فیس بڑھ جاتی ہے، اسی وجہ سے لو کاسٹ ٹرانزیکشنز کے لیے یوزر آلٹ کوائنز کو پریفر کرتے ہیں۔ کم فیس کی وجہ سے گیمنگ، مائکرو پیمنٹس اور روزمرہ کا بلاک چین اپلیکیشنز میں آلٹ کوائنز کو فائدہ ملتا ہے۔ اسی طرح ہر بلاک چین اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ مارکیٹ میں کمپیٹ کر رہی ہے۔ اسی لیے سوال صرف یہ نہیں کہ بٹ کوائن جیتے گا یا ایتھیریم یا پھر کوئی اور نیا آلٹ کوائن، سوال یہ ہے کیا بلاک چین ٹیکنالوجی واقعی دنیا کا فائنینشیل فیوچر بدل دے گی؟ اس کا جواب آنے والا وقت دے گا۔ ہو سکتا ہے کرپٹو کا اگلا چیپٹر شاید ہسٹری کا سب سے انٹرسٹنگ چیپٹر ہو۔ تھینکس فار واچنگ۔ اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔